اچھا ایران خود ابھی تک بالکل اتنے زیادہ تابڑ توڑ حملوں کے باوجود پورے ہوشر آواز کے اندر موجود ہے. ٹرمپ بھی اور نیتن یاہو بھی بہت زیادہ گھبرائے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے. آپ کے پوری دنیا کا جو سیاسی نظام ہے وہ مغرب کا، ویسٹ کا، امریکہ کا وہ جو ہے وہ اترن ہے. امریکہ کو اس لیے یہاں سے خطرہ ہے اس بنائے طور پہ کہ ایران اس خطے کے اندر دوسری بڑی کیا بننے جا رہا ہے، ایٹمی پاور بننے جا رہا ہے اور مسلم سٹیٹ ہے. امریکہ کی جو کورٹ ہے اس نے چارج شیٹ کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ جو جیفری ایپسن کی ساری فائلز کھلی ہے تو صاحب نے جنگ مسلط کر دی کہ میں توجہ ڈائیورٹ کروں پوری کی پوری. آپ اندازہ کر لیں آئرن ڈوم کیا ہے، وقتے پڑے ہوئے ہیں. ہماری جیت یہی بہت بڑی ہے کہ رجیم بھی بچ گئی، تبدیلی بھی نہیں ہوتی، سیاسی نظام بھی بچ گیا. کیونکہ اگر اس خطے کی قوتیں ایران کی ہار کو قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، کریڈٹ گوز ٹو چائنا. نو وے. اس گلوبل ولیج اس عالمی پنڈ کے چودھری کو جو تھپڑ بڑے ہیں نا، تو اب پوری دنیا کا چاکا نکل جو ہے نا، دیکھیں نا اسپین انکار کر گئے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ریم ڈیجیٹل چینل. آج ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور سیاسی، سماجی اور مذہبی اسکالر محمد عثمان آکاش صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے اور مزید دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دنیا میں ابھی جو یہ چل رہا ہے، کوئی ورلڈ وار کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو رہی ہے یا کیا ہے؟ بہت شکریہ جی پہلے تو ریم اسٹوڈیو کا کہ جو جیسے موقع دیا اور بڑے اہم اور سینسیٹیو ٹاپک پہ. بیسیکلی یہ جو ہو رہا ہے سارے کا سارا یہ تہذیبی تصادم ہے، کلیش آف سویلائزیشن ہے، یہ ٹکراؤ ہے تہذیبوں کا یہ بالکل. اور یہ تصادم بالکل اپنی آخری جو ہے وہ سطح اور آخری شکل اور آخری فیز میں داخل ہو چکا ہوا ہے بالکل. یعنی بالکل دنیا جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت دنیا کا کوئی خطہ بھی اپنے آپ کو ایفیلیٹ کیے بغیر کسی ایک پارٹ اور ایک گروپ کے ساتھ، کسی بھی ایک گروپ کے ساتھ جوڑے بغیر رہ نہیں سکتا. تو بالکل تہذیبی تصادم ہے. جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ کولیپس کر رہی ہے، بڑی تیزی سے کولیپس کر رہی ہے اور وہ بکھلائی ہوئی ہے بالکل. یہ بکھلاہٹ ہوتی ہے کسی بھی تہذیب کی اور کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی نظام کی، کسی بھی سویلائزیشن کی. یہ بکھلاہٹ ہوتی ہے کہ وہ بکھلا کے بالکل رول آف دا گیم کو بھی فالو نہ کر رہی ہو. وہ جو سینٹرل خود ہی لکھے ہوئے رول ہیں جیسے UN ہے اس کو فالو نہیں کرے. تو یہ بیسیکلی کلیش آف سویلائزیشن ہے. اور کلیش آف سویلائزیشن نے بالکل اپنے تصادم کو بالکل اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا اس تصادم میں. اب یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے جی کہ کفار کے کہہ لیں، یہود کے کہہ لیں، پاؤں اکھڑ چکے ہیں. ان کے پاس ایک تو ایمان کا جذبہ نہیں ہے. جی ہاں. میرا سوال یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسے بتایا گیا تھا کہ ایک افغانستان، پاکستان، ایران کی سائڈ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو کہا گیا تھا کہ یہاں سے قافلہ نکلے گا، پھر مدینے کے سامنے دجال کا محل بنے گا، وہ بھی رونما ہو چکا، باقی معاملات بھی ہو چکے. آپ اس کو اس اینگل سے ہمیں بتائیں. بالکل ظاہری بات ہے اس چیز نے جانا تو اسی طرف ہی ہے نا. ابھی وہ مقام آیا نہیں ہے فی الحال جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا. یہ بھی مقام اس طرف نہیں آیا کہ یہاں سے وہ فوجیں نکلیں گی اور امام مہدی کی سپورٹ میں جائیں گی جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ابھی تو اس کے نتیجے میں یہاں پورے کا پورا شرازہ بندی ہونی ہے، ری یونین ہونی ہے ابھی پوری کی پوری. ٹھیک ہے، بلاک بننے ہیں، بڑے بلاک بننے ہیں. پھر امام مہدی کے لیے مدد کے لیے یہاں سے افغانستان اور یہ سارے کے سارے علاقے سے پھر اس پٹی سے قافلے نکلنے ہیں. اس بات کی طرف اشارہ کر. لیکن ابھی وہ فیز نہیں ہے یہ والا فیز. یہ تمہید اس کی ہے، اس کا پری فیس بن رہا ہے. یہ مطلب اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کی تیاری ہے، اس کا ابتدائی ہے یہ بالکل. آپ ذرا دیکھیں نا مشرق وسطیٰ کے اندر یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جو جنگ بالکل مشرق وسطیٰ کے اندر آ گئی اور یہ بالکل اسی مقام پہ آ گئی ہوئی ہے جس مقام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہیاں کی ہوئی تھی، پیشین گوئی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے وہ نکلیں گے اور کیا کریں گے، وہ امام مہدی کے لیے جائیں گے. لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے. وہ اسی لیے ہمیں نا بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم کبھی کسی چیز کو پینٹ کرتے ہوئے اوور ایکسائٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یا وقت سے پہلے ہم چیزوں کو ریویل کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں. یہ وہ موقع نہیں ہے اس وقت. وہ موقع آگے آئے گا، اس کے لیے ابھی بڑے رستوں سے گزرنا ہے. ابھی بڑا خون خرابہ، عرب کا بڑا خون خرابہ ہونا ہے، اس کے بعد وہ مرحلہ آنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ عرب کا ایسا خون خرابہ ہوگا اور عرب کا ایسا لہو بہے گا عرب کی دنیا کا کہ ان کو ہوش آ جائے گی. ابھی دیکھیں نا سینیریو کیا بن رہا ہے. وہ جو بادشاہت اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جنہوں نے پورے کا پورا امریکہ، پورے کا پورا عرب جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ سٹیک پہ دے رکھا ہوا تھا، سیکیورٹی دے رکھی ہوئی تھی. ابھی کیا وہ بوریا بستر لپیٹ کے وہ جا چکے ہیں. 12,000 فوجی ان کا جا چکا ہوا ابھی تک.
جی دبئی سے بھاگ رہے ہیں, گلف سے باقی بھاگ چیزوں رہے سے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بھاگ گلف رہے سے ہیں, ان کو اکیلا چھوڑ کے ان کو بھاگ رہے ہیں. اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ابھی یہ تو اچھا اس میں ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں یہ بھی پیشین گوئیاں ملتی ہیں کہ عرب خود آپس میں ٹکرائے گا, اچھا یہ آپس میں ابھی باقی آپس ہے میں ٹکرائے گا. تو یہ بھی ساری دیکھیں ابھی انڈیکیشنز آنے لگ گئے ہیں نا کہ آپ کا سارے کا سارا جو دبئی ہے, ابو ظہبی ہے, یہ جتنے یہ گلف ہے, یہ وہ سعودی عرب سے ٹکرا نہیں رہے, تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ نہیں, ابھی جو ارامکو کے اس پہ حملہ کیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران نے کیا, لیکن ایران نے تردید کر دی, بھائی نہیں یہ تو انہی کی چال ہے, اسرائیل کی چال ہے کہ ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے. یہ تو بالکل. پھر سعودیہ نے بھی بیان دے دیا, بھائی ٹھیک ہے جی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حملہ ان کی طرف سے ہوا ہے, تو پھر ان کا آپس میں لڑائی کا جواز تو نہیں بنتا. اچھا نہیں, ویسے ابھی تک اس حوالے سے ایران نے بہت ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس کیے ہیں, اور وہیں پر کیے ہیں جہاں پر کیا ہے امریکن ایمبوش موجود ہے, امریکن پوری کی پوری لابی موجود ہے, یا امریکن فوجیز موجود, اڈے موجود ہیں ان کا ڈیفنس اور کنٹرول موجود ہے, جہاں سے وہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں. اس میں بہت سینسیبل رول پلے اس وقت کے سنیریو میں سعودی عرب نے بہرحال کیا ہے, فوراً سے رد عمل میں نہیں آیا وہ. اگر سعودی عرب رد عمل میں آ جاتا, فوراً سے ریئیکٹ ہو جاتا اور وہ اس کو ایران کے ماتھے کے اوپر تھوپ دیتا اور اس کو ٹیگ کر دیتا کہ ایران نے یہ کروایا, تو بہرحال صورتحال تھوڑی ڈفرنٹ ہو جاتی. اور اس کا ایڈوانٹیج کون لے جاتا؟ اس کا ایڈوانٹیج بہرحال دبئی بھی لے سکتا تھا, ابو ظہبی بھی لے سکتا تھا. اور یہ ذہن میں رہے کہ دبئی اور ابو ظہبی جو پلانٹڈ قسم کی ریاستیں ہیں, جو اصل ریاست نہیں ہیں, پورٹ پہ بنائی گئی ہیں نا آپ کی ریاستیں, پورٹ بنائی گئی, تو وہ ریاستیں جو ہیں نا وہ سعودی عرب کے خلاف ہے. اب عرب پورے کا پورا خود بھی تو تقسیم ہوا نا, تو اسی لیے وہ جو آپ نے سینیریو پہلے بیان کیا ہے نا کہ وہ یہاں سے نکلیں گے اس پہاڑوں سے اور افغانستان سے اور وزیرستان سے, یہاں سے لوگ نکلیں گے, وہ تو بہت آگے مرحلہ ہے. ابھی تو عرب میں آپس میں لڑائی ہونی ہے, ابھی تو عرب کا جو ہے وہ خون بہنا ہے, مغرب اور یورپ کے ہاتھوں بہنا ہے, ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے جو عرب نے کیے ہوئے. نہیں, اس میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ قتال ہوگا. جی بالکل, اس مسلمانوں کے قتال کی بات نہیں کی گئی, پرائمریلی جن کا قتال ہے, جن کے بارے میں وہ عرب کی بات کی گئی. عرب مسلم ہی ہے نا. ہاں نہیں, دیکھیں نا اصل مسئلہ یہ کہ فرق پڑ جاتا ہے نا اس میں. اب کون سا خطہ ہے کہ جو ایسے قتال کے موقع کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے مسلمانوں کو سنبھالا دے, وہ خطہ ہوگا جہاں نہیں بہ رہا ہوگا. مثال کے طور پہ ترک بڑی تیزی سے آرگنائز ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے آرگنائز ہو رہے ہیں. اچھا, ایران خود ابھی تک بالکل اتنے زیادہ تابڑ توڑ حملوں کے باوجود پورے ہوش اور حواس کے اندر موجود ہے, سنبھلا ہوا ہے. یعنی آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اسرائیل امریکہ جو ہے اس کے اوپر بکھلاہٹ کے طور پہ آ جائیں, امام خامنائی جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں, یعنی لیڈر آف دا ہاؤس وہ شہید کر دیا جائے, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اس پورے سنیریو کے وقت بہت وائٹل رول پلے کرے گا جب عرب کا خون بہ رہا ہو. ابھی تو واقعی یہ بات ہے کہ ٹرمپ بھی اور نیتن یاہو بھی بہت زیادہ گھبرائے اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ابھی موجودہ ٹائم میں انہوں نے 100 جہازوں سے اکٹھا تہران پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے, تہران کے 187 یا 153 اس شہروں پہ اس نے حملہ کر کے بہت زیادہ تباہی مچا دی. یہ کہاں سے خبر ملی آپ کو؟ یہ میڈیا, سوشل میڈیا سے. میڈیا تو یہ دکھائے گا. تو اس سے سنیں نا, اس سے پھر ایران کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ایران کی عوام یہ کہہ رہی ہے یہ تو ہمارے کچھ سینکڑوں افراد شہید ہوئے ہیں, ہم لاکھوں کی تعداد میں اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ ہمارے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے. یہ جو خبر آپ نے 2 فیزز میں خبر دی ہے. پہلی وہ خبر ہے جو ہمیں ویسٹرن اسرائیلی امریکن میڈیا دیتا ہے, اور یہ جو دوسری خبر دی ہے یہ ویسٹرن نہیں دے رہا. نہیں, وہ نہیں دے رہا نا. اس کا مطلب آپ پاس جو دونوں خبریں ہیں یہ دونوں ڈائمینشنز کے اعتبار سے اس کے سورسز ڈفرینٹ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو جذبہ ہے عوام کا, جی سر, اس سے پہلے جذبے کو دیکھنے سے پہلے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایران کس سیاسی نظام پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے پورے نظام کی بنیادیں انتر بنتر ساری کی ساری, اس کی پوری نیٹ ورکنگ مضبوط ہے کہ نہیں ہے, آخر کیا وجہ ہے اس کی پورے نظام کے اندر کرزمیٹک چیز کیا ہے کہ ان کا خامنہ ہی شہید ہو گیا ہے لیکن عوام ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تہران کے بارے میں رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا فیک اور فراڈ. جی, یعنی مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ابھی ہوا. نقصان ہوا ہے, ایسا نہیں, مطلب اتنا بڑا نقصان اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوا. اسی لیے ایران کے کیوں نہیں ہوا اور وہ ہمت کیوں نہیں آ رہے, جو آپ نے اپنی خبر کا جو دوسرا حصہ آپ نے بتایا کہ وہ ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی آپ اندازہ کریں نا, ادھر سے دشمن جو ہے وہ درندہ بن کے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے وہ بالکل بغیر کسی تمیز کے ادھر سے میزائل بھیج رہا ہے. ایسا ہی ہے. اسی وقت امام خامنہ ہی جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, سپریم لیڈر شہید ہو جاتا ہے ان کا, اور
اسی دوران عوام جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر روڈ پہ آ جاتی ہے. مطلب یہ کیا دیوانگی ہے, آپ ذرا تصور کریں نا. یہ ایمان کا جذبہ ہے. یہ ایک جذبہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی دلیل پہ کھڑے ہیں. آپ ان کی دلیل سے اختلاف کیجئے نا. کیا یہ جنگ تیل کی ہے یا نہیں, اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ ایران کا سیاسی نظام مضبوط ہے یا ایران کس نیریٹو پہ کھڑا ہے, یا اس کی عوام اتنی کیوں اسٹل سٹینڈ کھڑی ہوئی ہے, استقامت کا کوہ گراں کیوں بنی ہوئی ہے. وہ سادی سی بات ہے. آپ کے پوری دنیا کا جو سیاسی نظام ہے وہ مغرب کا, ویسٹ کا, امریکہ کا وہ جو ہے وہ اترن ہے. ایون آپ کے پاکستان کا نظام جو ہے سارے کا سارا سیاسی اور انتخابی نظام کیا ہے, مغرب کی اترن ہے وہ. ٹھیک ہے نا, مغرب اترن ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی کیا ہے, لیکن واحد ایک پوری دنیا کے اندر جو ملک ہے, ریاست ہے, وہ ایران ہے کہ جہاں کا سیاسی نظام قطعاً کسی بھی دنیا کے سیاسی نظام کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یعنی آپ اندازہ کریں, جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ اور بادشاہت بھی نہیں ہے. یہ تیسرا نظام کون سا ہے؟ یہ نظام ان کا اپنا قائم کیا ہوا نظام ہے. یعنی وہاں حکمران ڈائریکٹ منتخب نہیں ہو رہا, ان کی کیبنٹ منتخب ہوتی ہے جو ایک محدود تعداد کے مطابق, میرے ذہن سے نمبر ابھی نکل گیا, غالباً کوئی 70-80 کے قریب جو ہے وہ بڑے ویجیلنٹ لوگوں کو وہ منتخب کرتی ہے عوام. پھر وہ عوام اپنے درمیان میں سے کسی کو کیا کرتی ہے, اپنا حکمران منتخب کرتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ. یعنی کہ یہ پوری دنیا میں کہیں نظام نہیں ہے. عرب میں بادشاہت موجود ہے, ویسٹ میں ساری کی ساری سو کالڈ نام نہاد جو ہے وہ جمہوریت موجود ہے, ڈیموکریسی موجود ہے. باقی جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹری, مسلم کنٹری ہیں جہاں بادشاہت نہیں ہے, وہاں پپٹ قسم کی اور جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کی ڈیموکریسی ہے, جیسے پاکستان کے اندر 45-47 والی قسم کی ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن واحد ایران ایک ایسا ہے کہ جو سیاسی نظام کسی دلیل کی بنیاد پہ کھڑا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹھوس نظریہ رکھتے ہیں, ان کی جڑیں بہت گہری ہیں. تیسری اہم بات بنیادی طور پہ جو نہ گرنے کی, دیکھیں نا امام خمینی شہید ہوئے تو اس کے بعد کیا ہو جانا چاہیے؟ ویسے آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ اسٹمنا ان کا لوز ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. اس کے بعد حملے بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ حملے بڑھ گئے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے دفاع بوزیک کا جو ہے وہ بنیاد رکھ دی. دفاع بوزیک کیا ہے؟ دفاع بوزیک یہ ہے کہ اب آپ نے سینٹرل کنٹرول اینڈ کمانڈ کا سسٹم ختم کر دیا. اب آپ نے کہہ دیا ہماری طرف نہیں دیکھنا, آپ نے کہیں گو تھرو کہہ دیا, گو تھرو. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ چاہیں کریں. 31 صوبے ان کے 31 صوبے اختیارات کے اعتبار سے وفاقی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اگر کسی صوبے کے آپ گورنر ہیں نا تو آپ کو مرکز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی اپنی برگیڈ, آپ کا اپنا سارے کا سارا جو ڈیفنس اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, آپ کا سارے کا سارا جو بھی ایجیٹیشن کرنی ہے, اگریشن کرنا ہے, جو بھی اپنے سٹیپ لینا ہے, یو آر دا انڈیپینڈنٹ, آپ آزاد ہیں. ویسے بہت زبردست ان کا ایت اللہ خمینی کا بہت زبردست تھا کہ انہوں نے 4 سٹیپ آگے تعیناتی کر دی تھی اپنی حیات میں ہی, جیسے کہ اگر میں شہید ہوتا ہوں تو یہ شہید ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ایمان کا کون سا درجہ کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ سیلف سینٹرڈ نہیں تھے. مطلب اس وقت امام خامنئی سے جب یہ کہا گیا, اور خود رپورٹنگ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا بار بار کہ آپ بینکرز میں چلے جائیے, آپ پیچھے ذرا تھوڑا بیک اینڈ پہ چلے جائیے, سیف سائڈ ہو جائے. سیف سائڈ. نیتنیاہو کہاں ہے ویسے, نظر آ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو اس کا تو کہاں ہے وہ. یعنی اگر کسی لیڈرشپ کے بارے میں یہاں تک کہ افواہیں بھی آنے لگ جائیں کہ وہ مر گیا ہے, مردود ہو گیا ہے, مردار ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہ دے رہا ہو, ٹھیک ہے, کہاں گم ہو گیا. لیکن ایک طرف ادھر دیکھیے کہ امام خامنئی کہتے ہیں نہیں, آپ باقی پورے ایران کے لیے بھی بنکرز بنا دیجئے نا, تو سیکیورٹی وال کھڑی کیجیے, تو پھر میں بھی چلا جاتا ہوں. بڑی بات. ویسے ان کا یہ سنہری روپ میں لکھا جانے والے الفاظ ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو اسی لیے بہرحال اس چیز نے ایک اہم جو اور رول پلے کیا ہے نا, جو آپ نے کہا نا یہ تیل کی جنگ ہے یا کسی, نو وے. دیکھیے کتنے ہم بڑے نا فار گرانٹڈ سے لوگ ہیں ہم لوگ کسی بھی میڈیا رپورٹنگ کے اوپر. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جرنل تبصرہ کرنگاروں کی بات کر رہا ہوں. میڈیا پہ بیٹھ کے وہ ہانک دیتے ہیں بے بالوں پر کہ یہ جو ہے نا وہ کسی جنگ ہے, یہ اس کی جنگ ہے, تیل کی جنگ ہے, وسائل کی جنگ ہے. اتنا معقول بات ہے یہ. تو پھر یہ کس چیز کی سر یہ نظریات کی جنگ ہے, تہذیبی تصادم, بس سمپل سی بات ہے, اور ہمیں بھولنی ہونی چاہیے. ہم نہیں, امریکہ اسرائیل کو کیا خطرہ تھا ایران سے, یا اس کے کیا اختلاف ہے سر, اس کو واضح کر دیں. سر امریکہ کو اس لیے یہاں سے خطرہ ہے اس بنائے طور پہ کہ ایران اس خطے کے اندر دوسری بڑی کیا بننے جا رہا ہے, ایٹمی پاور بننے جا رہا ہے, اور مسلم سٹیٹ ہے, پاور بننے جا رہا ہے. تو مشرق وسطیٰ وہ سونے کی چڑیا ہے, یا مشرق وسطیٰ اپنے پورے جغرافیائی کے اعتبار سے وہ جگہ ہے کہ جو پوری دنیا, یعنی گرم پانی کہاں موجود ہے ذرا بتا دیجیے.
آپ کے اس خطے میں موجود ہے، باقی تو کہیں گرم پانی نہیں موجود. آپ میں میلٹ واٹر کہاں ہے آپ کے پاس؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. باقی تو پورے کا پورا جو عرب ہے آپ کا، وہ تو سر گلف کے پاس کیا ہے؟ اور اگلی اہم بات بناتی ہے کہ مشرق وسطیٰ جو گلف ہے وہ اس کے بارڈر پہ جب لگ رہا ہے تو مشرق وسطیٰ کمزور ہوتا ہے تو گلف خود بخود کمزور ہوتا ہے. اور پھر یہاں کئی اور اہداف ہوتے ہیں نا، کئی اور مقاصد ہوتے ہیں. جیسے آپ یہاں سے لاہور جائیں تو صرف ایک مقصد کے لیے تو نہیں جائیں گے، 10 اور کام لے کر جاتے ہیں آپ. یہاں پاکستان کو بھی کمزور کرنا مقصود ہے، یہاں خطے کے اندر انڈیا کو چودھری بنانا مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جنگ مسلط کرنے کے حوالے سے ایک اور بھی تھا کہ خود امریکہ کی جو کورٹ ہے اس نے چارج شیٹ کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ جو جیفری ایپسن کی ساری فائلز کھلی ہے تو صاحب نے جنگ مسلط کر دی کہ میں توجہ ڈائیورٹ کروں پوری کی پوری. نیتن یاہو کے بارے میں بھی یہ چیز نکلی ہوئی تھی، ڈائیورٹ کرنی. تو اسی لیے یہ جو تیل کی جنگ کہنا، مثال کے طور پہ 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد کیا ہوا بولا؟ 9/11 کے بعد کال آتی ہے ہمیں، اگر میں بھول نہیں رہا کالن پال کی کال آتی ہے، اور کالن پال پریس کانفرنس کرتا ہے پینٹاگون. وہ کیا کہتا ہے کہ کسی کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں رہنی چاہیے کہ ہم کچھ اور ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو لانچ کروسیڈ، ہم صلیبی جنگ لانچ کرنے جا رہے ہیں. اب صلیبی جنگ کا کیا مطلب ہے؟ نظریاتی جنگ ہے پوری کی پوری. امریکہ اسرائیل اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوگا؟ بالکل کامیاب نہیں ہے. سوال پہلے والا بھی بدلے اور یہ والا بھی بدلتے ہیں. کہاں تک کامیاب ہو سکتا؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے سوال بدل دیں. ٹھیک ہے جی، سوال یہ بدل دیں کہ امریکہ آپ اور مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل، امریکہ ایران کے ساتھ کون سی اسلامی طاقتیں کھڑی ہو سکتی ہیں؟ پہلے والا سوال اناٹینڈنٹ نہ چھوڑے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کب تک کھڑے رہ سکتے ہیں. ایران تو کھڑا ہے. مطلب آپ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی بھی ریاست ایران کے ساتھ نہیں کھڑی اس وقت تک ڈائریکٹلی نہیں. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو کہتا تھا میرا آئرن ڈوم، میرا پورے کا پورا جو سینسر سسٹم، جو کیڑی بھی رینگتی ہے تو میرے سینسر جو اسے اسمیل کر لیتے ہیں، فضا میں پرندہ بھی جاتا ہے تو میرے سینسر اسے اسمیل کر لیتے ہیں، میرا آئرن ڈوم. آپ اندازہ کر لیں آئرن ڈوم کیا ہے. وقتے پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے سپریم کمانڈر کو شہید کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت جو ہے جواب نہیں دی. یہ ان کا ایمان کا درجہ کہہ لیں، اس کا جذبہ کہہ لیں، جو بھی ہے یہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جنگ چل رہی ہے جی، ان کا بھاگنا نظر آ رہا ہے، ان کا سٹینڈ لینا نظر آ رہا ہے. آنے والے وقت میں دیکھیں دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ان کے ساتھ کون سی طاقتیں مل سکتی ہیں اور ان کے ساتھ کون سی طاقتیں مل سکتی ہیں؟ ادھر تو پورے کا پورا وسط ایشیا جو نظر آ رہا ہے نا، بالکل سی تھرو کیا جا رہا ہے. یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک پیج پہ آ چکا ہوا ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایک پیج پہ آ چکا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں نا چائنا کا بھی اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اس خطے کے اندر درندے کے آ جانا اور انڈیا کا مضبوط ہو جانا. دیکھیے ہم تو پہلے ہی بھگت رہے ہیں نا، ہم سے غلطی ہوئی. 9/11 کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم 9/11 کے فوراً بعد ہم نے کس کا ساتھ دے دیا؟ ایک درندے کا ساتھ دے دیا اور اس خطے کے اندر اپنے دشمن کو لا بیٹھایا. اور یہ پورے کا پورا بارڈر جو افغان بارڈر ہے، یہاں پر کیا ہوگی پھر چلت پھرت اور انفلوئنس کس کا زیادہ ہو گیا؟ انڈیا کا زیادہ ہو گیا نا انڈیا کا. تو ہم پورے کا پورا یہ خطہ جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے. اب دوبارہ ایسا غلط فیصلہ پاکستان بھی افورڈ نہیں کرتا، چائنا بھی افورڈ نہیں کرتا، ترکی بھی افورڈ نہیں کرتا، یہ بالکل افورڈ نہیں کرتا. پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ کیا انڈیا کے ساتھ ہمارا دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے؟ اس میں کیا آپ اچھا، انڈیا تو باز نہیں آئے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ کہ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ دشمن نہیں ہے، وہ کمزرف دشمن ہے. ایک ہوتا ہے آپ نظریات کی بنیاد پہ کسی سے لڑ رہے ہو تو سمجھ بھی لگتی ہے، لیکن دوسرا یہ کہ آپ اپنے سفلی اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے اور انٹرسٹ کے لیے لڑ رہے ہو. مودی جو ہے وہ چونکہ آپ کو پتا ہے نا، مودی بیسیکلی وہ ایک مکار انسان ہے اور وہ ہندو ہے جو مجھے نام بھول گیا ان کا. وہ ہندو ہے جو باقاعدہ شدت پسند ہندو ہے نا، مجھے نام بول رہا کہا جا سکتا ہے شدت پسند الفاظ میں. سدھو گجرات کا سارے کا سارا کسائی کس نے کہا ہے تو اسی لیے کم ظرف وہ باز نہیں آئے گا، قطن باز نہیں آئے گا. لیکن ڈیفائننگ سٹیج ہمارے لیے کون سی ہونی ہے؟ وہ ڈیفائننگ سٹیج ہماری ایران کی یہ مارکہ آرائی. ایران کی یہ مارکہ آرائی ہے کہ ایران کے اندر اگر ہم نے اچھی پالیسی بنا لی اور ایران کو صحیح طرح جس طرح ہم مطلب کہہ لیں کہ ہمیں بیک کرنا چاہیے، یا جو بھی پالیسی اس وقت کی ہے جو اچھی جا رہی ہے فی الحال گورنمنٹ کی، اگر یہ مطلب ہم اس کو ایران کو صحیح طرح بک اپ کر سکے، اس کو بیک کر سکے، کور دے سکے اسے صحیح طرح، تو ہم یہاں اس پورے خطے کے اندر اس کے امن امان کو ہم ریسٹور کر پائیں گے، بچا پائیں گے سب. لیکن اگر ہم نے لیت و لال لے لیا،
اگر ہم ہیزیٹیٹ ہو گئے, اگر ہم نے وہ رویہ اختیار کیا اگر مگر چونکہ چناکے والا جو ہم نے افغانستان کے وقت کیا تھا, تو جس طرح ہم سزا بھگت رہے ہیں افغانستان کے معاملے میں, مطلب بزدلانہ حرکت جو اس وقت کی گئی تھی اور ابھی تک پورا خطہ بدامنی کی سزا بھگت رہا ہے, تو مطلب دیکھیں نا جی آپ, اس خطے میں بار بار درندے آئے. ایک دفعہ سرخ ہاتھی آیا سوویت یونین کے نام سے, اس وقت ہماری اسٹریٹجی کیا تھی بھلا, آپ ہی بتا دیں ہماری کیا اسٹریٹجی تھی. آپ بتا دیں جا. ہم نے رجسٹ کیا, کنفرٹ کیا اسے, اور کیا ہوا, روس کے بخیے اجڑ گئے, ایسا ہی مسلم ریاستوں نے جنم لیا. ایسا ہوا, یعنی کہ اتنی مسلم ریاستوں نے جنم لیا کہ اتنا موقع زبردست بن گیا تھا کہ ہم وسط ایشیا کے اندر, اس مشرق وسطیٰ کے اندر ہم اسلامک بلاک بنا سکتے تھے. لیکن ہم پھر اس وقت نالائق ہوئے, ہم نے جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھنا ضروری سمجھ لیا. ٹھیک ہے, دوبارہ پھر درندہ اس خطے میں آیا, یعنی اس وقت ہم نے درندے کو کنفرٹ کیا, ریزسٹ کیا اسے ہم نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کو بدامنی سے بچا لیا, اور الٹا اس کا اللہ تعالیٰ نے نقد فائدہ میں یہ دیا کہ روس پورے کا پورا ٹوٹ کے رہ گیا. ایسا ہی ہوا. دوبارہ پھر درندہ اس خطے میں آتا ہے. اب کیا ہوا ہے, اب ہم نے 9/11 کے وقت اس درندے کا کیا دے دیا, ساتھ دے دیا. سزا کیا بھگتی ہم نے اڈے دیے, لاجسٹک سپورٹ دی ہم نے. یس, یہ آپ کے سروں سے یہاں سے جہاز اڑ کے جاتے تھے. ایسا ہی ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوا پتہ ہے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ بدامنی ہمارے اس پورے خطے میں پینیٹریٹ کر گئی. امریکن اور ان کی پوری چالاکیاں اس پورے خطے کے اندر پینیٹریٹ کر گئیں, سزا بھگتی. اب تیسری دفعہ پاکستان جو ہے, کیونکہ پاکستان اس پورے یعنی 3 ہی تو بڑی طاقتیں ہیں یہاں کی, چائنا ہے, پاکستان اور انڈیا, یہ 3 طاقتیں ہیں نا, اور اس میں پاکستان کا بہت میجر اور وائٹل رول ہے. میجر. تو اگر پاکستان دوسری دفعہ نالائکی کر دے گا نا, اور اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھے گا, تو اس کی سزا اس پورے خطے کو بھگتنا پڑے گی. یعنی ایران کے اندر رجیم چینج ہونا, ویسے تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے دور دور تک, لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جو 5 to 10% چانس بنائے بھی جاتے ہیں, تو اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے اور وہاں امریکہ کا یا اسرائیل کا کٹ پتلی آ کے بیٹھ جاتا ہے, جیسے اس وقت افغانستان کے اندر امریکہ کے کٹ پتلی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ جاتا ہے, تو مجھے بتائیے, ایک طرف افغانستان کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں, دوسری طرف کیا ہے, آپ کس سے سفر کریں گے, ایران سے کریں گے. ایک طرف آپ کا افغانستان بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے, اور جب لامحالہ یہاں پہ آ کے اسرائیل بیٹھ جائے گا, تو مجھے بتائیے وہ ہمیں وہ جو ہے وہ دہی بھلے تو نہیں کھلائے گا یہاں پہ. نہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسرائیل امریکہ کا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ پہلے بزی کرنا اور پھر آگے یہ کام کرنا؟ اسکرپٹڈ ہے یہ سارے کا سارا, یہ سارا ان کی چال ہے, یہ اسکرپٹڈ ہے, یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ وہ طالبان نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کیا تھا, یہ وہ طالبان نہیں ہیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ, اگر آڈینس کو اس بات سے اختلاف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ وہ نہیں ہیں. دیکھیں نا کلیئر کٹ, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جس قوت کے خلاف, جس فاشسٹ کے خلاف, جس درندے کے خلاف آپ پچھلے 10 15 20 سال آپ جہاد کرتے رہے ہیں, پھر آپ قطر میں جا کے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, حکومت آپ کے حوالے ہوتی ہے, آپ کروشل ٹائم کے اوپر اس خطے کے مسلمان کے خلاف اسی اسرائیل اور اسی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. آپ پاکستان کو کس پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ کیا آنے والے وقت میں اس جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کا اہم کردار ہو سکتا ہے؟ 3 قوتیں ہیں جو رول پلے کر سکتی ہیں اس پورے خطے کے اندر. 3. وہ کون سی ہیں؟ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب. کیا یہ ایسا کریں گی؟ اس میں مسلم قوتوں کی بات کر رہا ہوں. جی ایسا ہی. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں, ایسا کریں گے, میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے, جو محمد بن سلیمان ہے اس کی امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی بہت انڈرسٹینڈنگ, اور ایران کے ساتھ بھی اس نے بہت ریٹریو کیا, بحال کیا تعلقات. ایسا ہی. اس وجہ سے سعودی عرب بہت اچھے سے رول پلے کر سکتا ہے. ترکی جو ہے, طیب اردوغان جو ہیں, ان کے بھی ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تمام فریقوں کے ساتھ کیا ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں, اور پاکستان کے بھی ان تمام فریقوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. یعنی ایران کی پارلیمنٹ میں آپ کے نعرے بجتے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا موترف ہے, سچا یا جھوٹا جیسا بھی ہے, آپ نے ماضی کے اندر ایک بہت اچھی جنگ جیتی ہوئی ہے انڈیا کے خلاف, جیتی ہوئی ہے نا. تو چائنا کا میں نے نام کیوں نہیں لیا, اس کی وجہ یہ کہ چائنا سالسی نہیں کر سکتا. چائنا بیک ڈور پالیسی کے طور پر ایڈ دے سکتا ہے, پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے, کوئی لاجسٹک سپورٹ ایران کو دے سکتا ہے تاکہ وہ پریشر بڑھائے اور اپنے آپ کو سٹیبل رکھے, کھڑا رکھے پاؤں پہ, وہ کر سکتا ہے. لیکن چائنا کی چونکہ امریکہ سے کہاں بنتی ہے, نہیں بنتی نا. اسرائیل کے ساتھ کہاں بنتی ہے اس کی, امریکہ کی تو اس کسی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں نہ بنتی. جو نہیں, ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی آپ کسی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے, کم از کم بیٹھنے کے روادار ہو جائے. تو امریکہ اور ایران, اسرائیل اور ایران,
اگر ڈپلومیٹیکلی کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اسرائیل تو کو چھوڑ ہی دے نا آپ, اسرائیل کی ڈیلنگ کون کرے گا؟ اسرائیل کا بروکر کون ہے؟ اسرائیل کا بروکر تو امریکہ ہے. ایسا ہی ہے نا, امریکہ ہے نا. ڈائریکٹ ڈائلاگ تو نہیں ہو سکتے اس کا, تو وہ ہے کیا بیچارہ؟ نہیں, امریکہ کی تو اپنی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے اس وقت کہ تم نے دوسرے کی آگ اپنے گھر پہ کیوں جلائی. آپ نے کل شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ان کے اندر کی کہانیاں باہر آ رہی ہیں. وہ باہر سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کا جو میرائن کا جو ہے نا کمانڈر ہے, جو جنرل ہے, اس نے احتجاج کیا ہے. اس نے کہا ہم اسرائیل کی جنگ نہیں لڑ سکتے, اس کو مارا گیا, پیٹا گیا, اس کا بازو ٹوٹ گیا. یہ کل کی بات ہے اور ریکارڈ بات ہے, موجود میڈیا پہ بڑی فلوٹ کی ہے یہ. یعنی آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا یہ والا امریکہ کی, تو عوام اس کے خلاف ہو چکی ہے. سر جی, امریکہ اور اسرائیل رپورٹنگ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, دے نہیں سکتا نا, وہ رپورٹنگ نہیں دے رہا. تو پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ دوسرا وہ فلسطین جو حل ہوا تھا اب وہ اسرائیل کا ہو رہا ہے. اب یہ کہ وہ اس لیے رپورٹنگ دے رہا کہ اتنے بڑے پولیٹیکل انسرٹینٹی اور سیاسی بحران سے اس وقت اسرائیل گزر رہا ہے, تصور نہیں کرتا. امریکہ اتنا بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے, تصور, اتنا بڑا سیاسی بحران آپ کے ہاں موجود نہیں ہے جتنا بڑا سیاسی بحران اس جنگ کے بعد. یعنی پوری کانگریس نے ٹرمپ کو ویٹو کر دیا کہ آپ نے کس سے پوچھ کے جو ہے وہ ایران کی جنگ شروع کی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل بھاگ رہے ہیں لیکن یہ ایران رکنے کے لیے تیار نہیں. بالکل نہیں رکنا چاہیے. تو اس کے یعنی وہ پنجابی جی کہتے ہیں پیڑے نوں دے گھر پہنچانا چاہیے. نہیں, وہ تو میرے خیال میں ان کو کافی ساری نصیحت ہوئی ہے. اگر یہ رکتے نہیں, وہ بھاگ رہے ہیں, تو کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال کے مطابق رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم, اصل میں تو ایران جو ہے نا وہ جنگ صرف اپنی نہیں لڑ رہا, بہت ادب سے عرض کروں, امت مسلمہ نے جو غزہ کی جنگ لڑنی تھی وہ اس وقت ایران لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو پوری امت مسلمہ کو لڑنی چاہیے تھی وہ ایران لڑ رہا ہے. اور یہ ایران کے بارے میں جو ہے نا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ایک بنا ہوا, ایک وجہ یہ بھی ہے. یعنی ان دنوں کے اندر بھی جن غزہ کے اندر ٹینشن اور ایجیٹیشن چل رہی تھی, شہادتیں ہو رہی تھیں, جینوسائیڈ چل رہا تھا, تو ایران پوری طرح کیا کر رہا تھا, اس معاملے کے اندر اختلاف کر رہا تھا شدت سے. اسی لیے بار اس وقت بھی اس کا بڑا یہ مین سٹریم میڈیا میں تھا اس وقت بھی ایران پوری طرح. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل اور وہ نہیں رکے گا, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ بھاگیں گے اور بھاگ چکے ہوئے ہیں, وہ تقریباً بھاگ چکے ہیں. لیکن اب صرف وہ جو اوپر ایک بلف مارا جا رہا ہے کہ جسے نہیں کہتے ہلکا پالش کی جا رہی ہے. اب ہوگا یہ کہ لامحالہ لمبے وقت تک اس پورے خطے کے اندر ایجیٹیشن جو ہے وہ اس پورے خطے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لامحالہ آگے بڑھیں گی قوتیں جن کی میں نے پہلے بات کی ہے, کو آگے بڑھ کے ایران کو پھر اس کو سنبھالیں گے, اور ایران کو بھی ظاہری بات ہے سانس لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جیت ہوگی اس خطے کے اندر, کس کی جیت ہوگی کہ آپ کسی کے سیاسی نظام کو چینج نہیں کر سکے اور رجیم کو چینج نہیں کرے. باقی شہادتیں تو ہوتی ہیں, یہ تو چلے کوئی اتنا نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ شہادت سے نہیں ڈرتا. نہیں, خود 3 دن پہلے کی تقریر ہے خامنہئی صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں دے. 3 دن پہلے ان کی تقریر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شہادت ایک بڑا ہی پرلطف قسم کا معنی رکھتی ہے. شہادت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے, رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا دیکھو تمہاری جو جان ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پہ ختم ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. یہ ان کے جملے ہیں, برف کی طرح پگھل رہی ہے. اور اگلی بات بھی یہ ہے کہ یہ جو تمہاری جان ہے, جو تمہاری جنس ہے, یہ والی جان, یہ اگر کوئی آئے اور کہے روز تمہاری یہ جان ختم ہو رہی ہے لیکن میں خریدنا چاہتا ہوں, تو ختم ہونے والی چیز کو آپ بیچو گے نہیں اور بدلے میں تمہیں جنتیں دوں گا میں. 3 دن بعد وہ شہید ہو جاتے. بڑی بات ہے. اب اس یہ جو وار چل رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہا ہے یا ورلڈ وار 3 کی طرف ابھی نہیں جا رہا. یہ زیادہ لینتھی نہیں ہوگی. مطلب لینتھی اس لیے نہیں ہوگی نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہی کے مفادات کو صرف ضرورت پڑ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بڑی سینسیبل رول پلے کیا. میں سچی بات بتاؤں کہ عرب دنیا نے سینسیبل رول پلے کیا. قطر نے بھی, وہ نو ڈاؤٹ کو امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن وہ یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجبوراً امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے ایران نے جو امریکی فوجی اڈوں پہ ہمارے علاقوں میں اور ہمارے ملکوں اور ریاستوں میں حملہ کیا, اگر ہم نے اس کا رد عمل دیا نا ایران کو, تو جنگ پھیل جائے گی. آپ بتائیں نا, پھیل جانی تھی لیکن کسی عرب ملک کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ نہیں ہوا. باقی رد عمل دینے کا, ریئیکشن دینے کا, اسٹیٹمنٹ دینے کا تو حق ہوتا ہے. سعودی عرب نے بھی کہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایران نے یہ نہیں کیا. یہ بیان ہے آج کل, یہ بہت بڑی بات, بڑی ویجیلنسی ہے جو اختیار کی گئی ہے.
آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، معیشت کہاں تک قائم رہے گی، اور اگر یہ لینتھی ہوتی ہے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان تو جو ہوا ہے نا، وہ میں بتاؤں کہ اس وقت اسرائیل کی نہ صرف جو مطلب اسرائیل نہ صرف سیاسی بحران کا شکار ہے بلکہ معاشی بحران کا بھی شدت سے شکار ہو چکا ہوا ہے. یہ بھی فیل نہیں کر رہے ہیں ہم. ذرا ریہیبلیٹ کریں نا اپنے پورے کے پورے یروشلم کو، کریں نا اپنے تل ابیب کو کر کے دکھائے نا، ٹھیک ہے، تل ابیب کر کے، پھر اس کے پاس پورے کا پر اسلحے کے ڈیپوز ختم ہو گئے ہیں، نہیں ہے اس کے پاس. یعنی ایران یہ جنگ 1.5 سال تک 2 سال تک بھی لڑ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا پتہ آپ کو؟ وہ لوکل میزائل بنا رہا ہے، خود سے لوکل میزائل بنا رہا ہے. اگر کوئی اور ملک ساتھ نہیں بھی ہوتا تو یہ سٹینڈ کرے گا سال وہ اسٹل سٹینڈ اس لیے بھی کرے گا، ان کا مورال ہائی ہے. نمبر 2 یہ کہ ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک رول ماڈل اور اپنی ایک موٹیویشن کو، یا اپنے کہہ لیں کہ ایک موٹیویٹر کو کھویا ہے. تو اب ان کے پاس تو اب جذبہ ہی جذبہ ہے بس. آپ کو وہ احد کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ اور یقیناً یاد ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر آ گئی کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، تو بعض صحابہ نے تو تلواریں پھینکی، بعض نے، چند 1 2 4 نے 5 نے، کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب کیا فائدہ ہے. لیکن بعض صحابہ اور کثیر تعداد نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہمارے نبی جو ہے وہ کام آ گئے ہیں، تو اب اگر وہ نہیں ہے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ. یہ دوسرا ماڈل ہے جو ایران نے اختیار کیا ہوا ہے. اسی کو انہوں نے اپنی اس کرائسس کو انہوں نے اپنی اپرچونٹی بنا دیا ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا سبب بنے گی. اس بظاہر لاس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ اپنی اپرچونٹی بنا لی، اپنی قوت بنا لی ہے. اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے کرائسس کے وقت، اپنے لاس کے وقت اپنی اپرچونٹی تلاش کرتی ہیں. نہیں، ایران نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں تب تک ہم نہیں رکیں گے. رگڑا دے رہے ہیں نا. جب تک ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ نیتن یہو جب تک نہیں مارا جاتا، جب تک وہ وصل جہنم نہیں ہو جاتا، تو ان کا مشن یہ ہے. اگر وہ بھاگ جاتا ہے، سلنڈر کر جاتا ہے، میرا نہیں تو خیال پھر کیا ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال انہوں نے نیتن یاہو کو، ہماری جنگیں جو ہے نا، مسلمانوں کی جنگیں اور اسلامی تہذیب کی جنگ شخصیات کے پیچھے نہیں گھومتی نا، نہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، نہ شخصیات کے بارے میں گھومتی ہیں کہ نیتن یاہو مارا جائے گا تو ہم جیتیں گے. ہماری جیت یہی بہت بڑی ہے کہ رجیم بھی بچ گئی، تبدیلی بھی نہیں ہوتی، سیاسی نظام بھی بچ گیا. وہ جو بڑے شان و شوقت سے جھوم کے آئے تھے، وہ دریا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی رل کے رہ گئے، رسوا ہو گئے. ان کے یہاں سیاسی بحران پیدا ہو گیا، معاشی بحران پیدا ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے گا. ہماری تو جیت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر یہ تھوڑی سی تجاوز کرتی ہے، مہینوں میں چلی جاتی ہے، 2 مہینوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر کیا اثرات پڑیں گے؟ آپ کا نیتن یاہو تو نہیں ہے وہاں پہ، وہ تو جرمنی بیٹھا ہوا ہے. نہیں، وہ تو بیٹھا ہوا ہے. دنیا پہ کیا، پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ معاشی طور پہ سفر کریں گے، ممالک پہ معاشی طور پہ آپ سفر کریں گے، اور بھی زیادہ سفر کریں گے، مشکلات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کا جو پورے کا پورا جو دریائے ہرمز ہے، وہ جو پورے کا پورا کوریڈور ہے، وہ بند ہونے والا ہے اور ہو چکا ہوا ہے، وہ تقریباً ہو چکا ہے. تقریباً انہوں نے تو کہا ہے کہ آئیے نا. کیوں نہیں آئے ابھی تک آپ لوگ؟ یعنی کہ یہ انقلابان پاسداران نے کہا ہے، پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آئیے نا. وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں دریا میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، کہاں ہیں آپ کے وہ؟ انہوں نے کہا ہے نا، جو آئے گا اس کو آگ بھی لگا دیں گے. انہوں نے کہا وہ آپ نہیں، انہوں نے کہا وہ آپ کے وہ اتنے اسپیشل قسم کے وہ کہاں ہیں وہ راز، وہ لے کے نہیں گئے. ٹونٹ کی ہے بہت اچھے سے ماشاءاللہ پاسداران انقلاب نے، ٹھیک ہے، ایرانی لوگوں نے. تو ایران نے اگر شکست کھانی ہوتی تو اسی وقت کھا چکا ہوتا کہ جس وقت جو امام خامنئی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، وہ شکست کھا چکا ہوتا اگر کھانی ہوتی تو. لیکن یہ ثابت کیا اس قوم نے، بلکہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ شخصیات کے گرد کبھی بھی قومیں کھڑی نہیں ہوتی. نظریات، ٹھوس فلسفے زندگی کے گرد کھڑی ہوتی ہیں. اور وہ ایرانی قوم کو بہت اچھے سے یاد ہے، ان کی تاریخ قبل از اسلام بھی ایسی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ جو اسرائیل کا حالات ہو رہے ہیں، جو امریکہ کا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیوں نہیں دکھا رہا؟ میڈیا وہ نہیں کہنا، صرف اس کو اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں یا شرمندگی سے نہیں دکھا رہا؟ دیکھیں اصل میں وہ اس لیے نہیں دکھا رہا، اپنی کڑی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، اپنی لسی کو کھٹا نہیں کہتا، اپنی ہار کو کبھی بھی کوئی کھٹا نہیں کہتا، خراب نہیں کہتے. کہ رافیل گرے فرانس کے، تو فرانس نے اس کی خبریں زیادہ نہیں چلنے دی. یہ تو امریکہ نے جان بوجھ کے چلائی ہیں اسے بلیک میل کرنے کے لیے. سمجھ میں میری بات؟ اس کی ویلیو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بار بار کہا اس کے ساتھ گرے، آڑ گرے، وہ کوئی امریکہ پاکستان کو ایکنالج نہیں کر رہا تھا، اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا، صرف وہ ساتھ ہی ساتھ فرانس کو بھی گندا کر رہا تھا. جو اب نئے ارمز بند ہوا، دیکھیں دنیا کا یہاں سے 35 سے 40% تک جو تیل ہے یہاں سے جا رہا ہے، باقی
پردونوش کی چیزوں کے علاوہ اگر یہ بند رہتا ہے تیل کی سپلائی تقریباً ڈسٹرب ہو جائے گی تو تیل کی قیمتیں کہاں جائیں گی؟ قیمتیں تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گی نا، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں۔ ہمارے پاس کتنا ذخیرہ ہے کہ ہم کتنے دن خیر اس کے سٹیٹس تو میرے پاس نہیں ہے کتنا ذخیرہ ہے، یہ تو ایشو نہیں ہے۔ 1 مہینے کا ہم سن رہے ہیں، جب اب ہمارے وزیر داخلہ نہیں وہ اس سے پہلے تو آپ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے، پھر نکل نہیں وہ تو چلیں، وہ تو نہیں، میرے خیال میں ہمارے پاس ٹھیک ہے، سب کچھ ہے۔ نہیں سب کچھ ہے۔ یہ سوال سے زیادہ بڑا ایک کوشچن ہے کہ جنگ ہار جانے کے نتیجے میں یا لنگر آن ہو جاتی ہے، زیادہ جنگ لٹک جاتی ہے تو دو مزاحم قوتیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے اس وقت اس پوری دنیا کی بقا اس چیز کے اوپر ہے کہ ہماری نظر ان 2 قوتوں پہ ہونی چاہیے، ایران اور اسرائیل امریکہ۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ جانا یہ سیکنڈری چیز ہے، قیمتوں مالی حوالے سے ایک کوئی بحران ملک دنیا میں پیدا ہو جانا یہ سیکنڈری چیز ہے۔ پہلے میں نے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے آبجیکشن لگایا تھا کہ میں نے کہا تھا بھائی اگر اس میں سے کون برتری حاصل کر سکتا ہے، سینیریو کیا بتا رہا ہے، آپ کا علم کیا بتا رہا ہے کہ اس کو تو بتایا نا، ایران ابھی تک کی جنگ جیت چکا ہوا ہے، ابھی تک وہ جیتا ہوا آنے والے وقت میں بھی پوزیشن ایسی رہنے والی ساری بالکل ایسے رہنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستان اس خطے کی جو قوتیں ہیں نا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ایران ہارے، مطلب اور ایران کا کنٹریبیوشن یہ ہے۔ جی بولیے۔ جی آپ جاری رکھیں۔ ایران کا کنٹریبیوشن اس معاملے میں یہ ہے، اب اس کا کریڈٹ میں پاکستان کو نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ یہ اگر اس خطے کی قوتیں ایران کی ہار کو قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، کریڈٹ گوز ٹو چائنا، نو وے۔ ایران نے ایک مضبوط مدعی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مدعی سست گواہ چست والی بات نہیں اس نے کی، یعنی پوری قوم ایسے یکجان ہو گئی ہے، ایسے ہو گئی، وہ تو دیکھنے پہ بھی آ رہا ہے اور رپورٹ بھی ہو رہا ہے، باقی وہ یکجان ہو گئی۔ اسی لیے یہ پورا خطہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایران ہارے۔ اچھا آخری سوال آپ سے لیتا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر پاکستان میں پاکستانی قوم بہت زیادہ تعداد میں نکلی، اس سے پہلے نہ وہ کبھی مہنگائی پہ، نہ کرپشن پہ، نہ کسی اور وجہ سے نکلی، یہ ان کی شخصیت تھی، ان کی محبت تھی یا کیا تھا؟ نظریہ تھا، فلسفہ تھا، استقامت تھی، مسلمان امت مسلمہ یہ تھی، اور وہ فلسفے دم توڑ گئے وہ جو ہمارے ہاں سطحی سے لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے۔ دیکھیں نا کون سا ایسا اسکول آف تھاٹ ہے، ایک آدھ کو میں ویسے ایگزمپٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ در کے ملنگ رہیں بادشاہوں کے، عرب کے مذہبی طبقے کے، ایک آدھ کے میں نام نہیں لے رہا ان کا، بس کیونکہ ظاہری بات ہے خواہ مخواہ کی ٹینس کریٹ ہوتی ہے نا۔ باقی ادروائز کون سا ایسا مذہبی طبقہ ہے جو ان کے یہاں ایرانی سفارت خانے میں نہیں گیا ہوگا؟ تقریباً سارے، حتیٰ کہ مطلب جو یہ ہماری، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے عوام کی ہمدردی ایران کے ساتھ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ غزہ نے بھی امت مسلمہ کو بیداری دی ہے، بلکہ پوری دنیا کو بیداری دی ہے، کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو دنیا کے لیے تھریٹ ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو اس دنیا کو امن دینا چاہتے ہیں۔ واضح طور پہ لائنیں کھینچی ہیں، بیداری ہوئی ہے، غزہ نے بیدار کیا نا۔ ابھی اس پنڈ کے چودھری کو جو ٹرمپ ہے، اور دوسرا پنڈ کا چودھری کون بنا ہوا ہے؟ اسرائیل بنا ہوا ہے۔ دنیا کا جو پنڈ ہے گلوبل ولیج کی بات، اس گلوبل ولیج اس عالمی پنڈ کے چودھری کو جو تھپڑ بڑے ہیں نا، تو اب پوری دنیا کا چاکا نکل جو ہے نا، دیکھیں نا اسپین انکار کر گئے یار، جو لوگوں کو بھی ڈر تھا ختم ہو گیا وہ جدو پنڈ دے وچ کسی چودھری کرنا تے لے کے پے جائے نا، باقیاں دا بھی چاکا لا تھی، باقی ٹوکاں دے لوگ بھی اٹھ جان، باقی ٹوکاں دے لوگ بھی اٹھ جاتے۔ جی تو ناظرین آپ نے سنا، امید ہے کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ معلومات میں اضافہ ہوا گا۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ریم ڈیجیٹل۔